باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج روز شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو سب سے پہلے تو عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب بھی ہم کسی صدر اسلام کی شخصیت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے فضائل، مناقب اور ان کا مقام، ان کی منزلت کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے متعلق کوئی بیان فرمایا ہے، کوئی آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جب ذکر ہوتا ہے تو یا تو صراحتاً ہوتا ہے، یا کنایتاً ہوتا ہے، یا باطن میں ہوتا ہے، یا اشارتاً ہوتا ہے، اور یا مشترکاً ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شاہد مثال وہ بھی ہے۔ جب ہم مفسرین کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ کم از کم 300 آیات اللہ رب العزت نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے متعلق، یعنی جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب شاہد مثال ہیں۔ اچھا، اگرچہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک بزرگوار فرما رہے تھے کہ 1200 آیات جو ہیں وہ ایسی ہیں جو اصحاب، اہل بیت اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے متعلق ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی آیتیں ہیں ان سب میں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام شامل ہے بعنوان صحابی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آیات کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو خاص مولا کائنات علی علیہ السلام کے لیے ہیں، نمبر 2 جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہیں، نمبر 3 جو علی علیہ السلام اور اصحاب کے متعلق ہے، اور نمبر 4 حتیٰ یہ کہ جو دشمنان علی علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے آیات کو نازل کیا۔ تو اگر ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھیں تو سب سے پہلے میں 1-2 حوالے جو ہے نا فقط جو مولا کائنات علی علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں۔ طبرسی نے لکھا ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے حبیب آپ انذار دہندہ ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا انا المنذر، وہ منذر میں ہوں، اور پھر علی ابن ابی طالب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ حَادٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ أَنْتَ يَا عَلِي ہادی بکا یہتدی المہتدون، اور یا علی وہ ہادی آپ ہیں جس کی وجہ سے میرے بعد کے لوگ ہدایت پائیں گے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں جس میں علی علیہ السلام اور اہل بیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، معروف آیت ہے، اور اس میں مودۃ فی القربہ کے اندر جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مودۃ فی القربہ کون ہے کہ جن کی محبت نہیں مودت ہم پر واجب قرار دے دی گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین۔ اچھا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا، پوچھا کہ ابن رسول اللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بڑی فضیلتیں ہیں، کوئی خاص فضیلت ایسی ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے؟ اچھا، اب ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے فضیلتوں میں سے جو ہے نا، اب اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا۔ جب علماء نجران آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مدینہ میں، اور آ کر انہوں نے گفتگو شروع کی، دلائل دیے گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جو بحث ہوئی، تو آخر میں آ کر وہ مان نہیں رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کہا جی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اگر تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو یہ حضرت آدم کی طرح ہے۔ لیکن بہرحال وہ نہیں مانے، جب نہیں مانے تو اللہ رب العزت نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم
ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اے میرے حبیب ان سے کہیے، مباہلہ کرتے ہیں، آؤ میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی خواتین کو لاؤ میں اپنی خواتین، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ میں اپنے نفس کو لے کر آتا ہوں، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اب ساری رات مدینے کے لوگ انتظار میں تھے کہ اگلے دن رسول خدا کس کو ساتھ لے کر آتے ہیں، کس کو چنیں گے۔ اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نجران پہلے سے آگے میدان میں کھڑے ہوئے تھے، اتنے کانفیڈنٹ تھے، اور وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ کس کے ساتھ ہے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نا وہ جب گرد ہٹی ہے اور یہ قافلہ قریب پہنچا تو ہم نے کیا دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دائیں طرف حسن مجتبیٰ ہیں، بائیں طرف حسین سید الشہداء ہیں، اور پیچھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، اور بیچ میں نبوت اور امامت کے عصمت کی ملکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جہاں پر حسن اور حسین کو ابنائے رسول قرار دیا، وہاں پر علی ابن ابی طالب کو نفس رسول قرار دیا۔ اور نفس رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفس الرسول، مثل نہیں ہے، نفس، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اچھا اب آگے بڑھیں تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو متعلق وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شب ہجرت کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا یا علی آج کی رات میرے بستر پر سو جائیے، جی 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 بالکل، مجھے ہجرت کرنا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ایک سوال کیا ہے فقط۔ اچھا اس میں آ کر ظاہرہ فضائل مولا علی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک جملہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس آئے ہیں۔ یہ فضیلتوں کا انبار ہے، اس میں دو تین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب آلریڈی ٹرینڈ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں۔ کہاں سے؟ جب محاصرے میں تھے نا شعب ابی طالب کے اندر، اس وقت بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں علی علیہ السلام کو رسول خدا کے بستر پر لٹا دیا کرتے تھے کہ کہیں کفار اور مشرکین گزند نہ پہنچائیں، تو ٹرینڈ تھے، یہ پہلی دفعہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ نور نکلتا تھا جس کے متعلق حضرت ام المومنین بی بی عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میری کوئی چیز گم ہو جاتی تھی میں انتظار کرتی تھی کہ رسول خدا تشریف لائیں، ان کے چہرے سے نکلنے والے نور کی روشنی میں کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کروں۔ تو ظاہرہ اب کفار اور مشرکین کون ہیں؟ رشتہ دار ہیں، وہ قریبی ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ رسول اللہ خدا کو دیکھ چکے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رسول خدا سوتے کیسے۔ آج وہی سوئے گا جو شبیہ رسول بن کے سوئے۔ علی علیہ السلام کے چہرے سے ویسا ہی جو ہے نا وہ نور نکلتا تھا اور سوئے۔ اور تیسری بات کیا ہے، ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ میں آج کی رات آپ کے بستر پہ سو جاتا ہوں، آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں یا علی آپ نے امانتیں واپس کر کے مدینے آنا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ بعد میں جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا علی نیند کیسے آئی، تو مولا کائنات فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے اتنی گہری نیند سویا ہوں نہ اس کے بعد۔ کیا بات ہے! اور فوری طور پر مولا کائنات نے کیا کیا؟ سجدہ شکر میں سر رکھا، کہا پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے آج مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بستر رسول پر